سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد یکدیر محکم گیر سبحان اللہ بجانے کتنی ہوائیں چلی اور سر سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا میں جہاں تھا وہیں ہوں کیونکہ یہ بھی غلط بیانی ہوگی میں جہاں تھا اس سے بہت آگے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جہاں تھا وہیں ہوں جی میرے مولا نے صرف وہی نہیں جی عزت ہی نہیں بچائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ابھی کا یہ سفر ہند سے نکلا اپنے جد کریم کی بارگاہ میں حاضر سبحان سپرد کر دیا میرے جد ہیں جی بے شک اکثر کہتا ہوں قادریوں ہوشیار رہو ہم سے پنگا مت لے اگر اس بنیاد پر بھی میں قادری ہوں پنگا مت لے یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں سبحان اللہ لیکن چشتیت میں کامتے ہیں سوکھے پتے کی طرح جب بات چشتیت کی آتی ہے تو سوکھے پتے جیسے ہوا کے ہلکا سا بھی ہو تو کانپ جاتے ہیں اسی طرح سے جب بات چشتیت کی آتی تو ہم کانپ جاتے ہیں اور جب بات قادریت کی آتی تو مست ہو وجہ جان دو یہ تو ہمارا نسبی معاملہ ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹے لائق بھی ہوں گے نہ لائق بھی ہوں گے بے شک بے شک رہیں گے جی جی یہ کہا لائق بھی ہوتا ہے نہ لائق بھی ہوتا جی ہے جی 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 لیکن غلام نالائق نہیں سبحان اللہ غلامی کے لیے لائق ہونا ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب نالائق ہوا تلوار کی دھار ہے کٹ کر گر جائے جی ہمارا چشتی سلسلے کے اندر غلامی کا رشتہ ہے جی اس لیے ہم وہاں کانپتے ہیں جی کانپتے ہیں چاہے وہ بارگاہ محبوب سگنا کی ہو جی وہ بارگاہ حضرت محبوب الہی کی ہو یا وہ بارگاہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہو یا بارگاہ خواجہ غریب نواز کی ہو جب یہاں ہم حاضری دیتے ہیں تو غلامانہ کانپتے ہوئے جاتے ہیں کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے غلام ہیں تلوار کی دھار کٹ لیکن جب ابھی بغداد شریف گیا تو ناز سے جا رہا کوئی خوف نہیں تھا بڑا مست جا رہا تھا مست تھا دادا کے پاس جا رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ آگے صاحب سجادہ حضرت شاہ الدین صاحب کے پاس کہلوا کے جب انہوں نے ٹائمنگ رکھا کہ اس وقت آ جائے ساتھ میں حاضری دے دیں میرے بھائی گئے اندر وہ جو مخصوص کمرہ سرکار سے پاک کا جناب عبادت فرمایا کرتے اس کمرے کو کھول دیا گیا سبحان اللہ ہم اپنے کیونکہ فیملی کے ساتھ گیا تھا صاحبزادے بھی تھے گھڑیا بھی تھے ہم لوگ سفر کر چلے واہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں اور کو کوئی موقع مل گیا سبحان اللہ یہ تو صحیح ہے کہ مخدوم کہیں اکیلا نہیں جاتا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں نہیں جاتا جی تو دادا کی بارگاہ کی تھی نا جی اگر یہی بارگاہ غریب نواز کی ہوتی تو اکیلا جاتا جی کیونکہ وہاں غلام تھا محبوب نہیں اور وہاں محبوب جی دادا کے پاس گیا ہوں ڈگری لے کے گیا ہند گھر پوتا آیا ہے جی آقا آپ نے بھیجا ہے کچھ کیا ہے ہم نے تو جو کیا ہے اپنے بزرگوں کی خدمات سے جو صلہ ملا وہ صلہ ساتھ لے کر گیا سبحان اللہ دادا یوں ہی نہیں آیا
یا آپ کی اولادوں نے جو خدمات کی ہیں جو صلہ ملا ہے بارگاہ میں لے کر حاضر وہاں مانگنا تھوڑی نہ ہے واہ جی کیا بات مانگنا نہیں ہے جو ہے وہ میرا حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور خدا کو جی بے شک حضور بے شک بے شک نہیں کہا آپ جد کریم جو مرضی آپ بس وہاں گئے اصل کی نماز پڑھی نماز پڑھ کر پھر وہاں دعائیں کی اس کے بعد کہا اب چاہیں تو آپ آ کے فاتحہ پڑھ لیں کیونکہ آستانے میں اور کوئی نہیں تھا ہم ہی لوگ تھے ہدایت اتنا ہی کافی تھا لیکن اپنے گھر گیا تھا نا دادا کے پاس گیا تھا میں نے حضرت حشیم الدین صاحب سے کہا کہ جالی پڑھوائیں پچھلی بار جب آیا تھا تو صاحب سجادہ نے چابی دے دی تھی کہ آپ کھول لیں اندر جائیں جیسے بھی جو چاہیں آپ کریں آپ کے دادا سبحان اللہ چابی کھولیں تو معذرت کی بالکل آپ کا حق ہے میں کھولتا لیکن افسوس یہ ہے کہ اب وقت کے پاس ایک چابی ہمارے پاس ہے تو یہ دو چابیوں سے کھلتا ہے اگر آپ نے پہلے اس چیز کی اطلاع دی ہوتی تو ہم اس کام کو کر سکتے تھے انشاءاللہ اگلے موقع پورا نہیں مانا جی نہ مجھے کہتے ہوئے کچھ برا لگا نہ انہیں سنتے ہوئے برا لگا وہ بھی جانتے ہیں جی کہ یہ بھی پوتا ہے میں بھی پوتا ہوں جب 2000 میں گیا تھا صاحب سجادہ سے میں نے کہا کہ حضرت میں تو توقع کرتا تھا کہ آپ ہی ساتھ میں آئیں گے تو فرمایا میں کیوں ساتھ میں آتا کہتا آپ صاحب سجادہ ہیں آپ کے ساتھ حاضری دیتا جی کا جواب سنا فرمایا میں کیوں جاتا ساتھ پوتا میں بھی ہوں پوتے آپ مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ میں تو مقیم ہوں اور آپ مہمان ہیں اس وقت ان کی آپ پر زیادہ توجہ ہے جی اس میں میں کیا کروں گا دادا اور پوتے کے بیچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعظم بھی تھے قائد ملت بھی تھے میں بھی کعبہ حاضری ہو گئی پھر اگلا دن وہ سباق نے اپنے پیروں کے یہاں بھیجا سلسلہ دیکھیے جی واہ جو چہروں پہ شکل لاتے ہیں وہ سنیں وہ سباق نے کیا 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 کہنا واہ جی وہاں سے نکلا اگلا دن جمعے کا ہے تو کہاں بھیجا امام اعظم ابو حنیفہ کو واہ جمعے کی نماز وہاں پڑھی پھر وہاں سے نکلا آ گیا حضرت ابو الحسن نونی جن کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ سرکار غریب نواز کے استاذ میں ان کا شمار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو غالباً اسی نسبت سے وہاں بھیجا گیا جی جی وہاں پہنچا پھر وہاں سے نکل کر حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہاں سے نکلا تو حضرت بہلول دانا واہ سبحان اللہ یوشع بن نون پھر حضرت سیدی سختی اور حضرت جنید بغدادی کے سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح سے ایک دن ہو گیا اب دوسرے دن حضرت معروف قدری کی بارگاہ میں واہ نہیں تیسرے دن تیسرے پہلے دن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام موسیٰ قاضی دو امام پھر واپس آ گئے اب تیسرے دن جو ہے جو ہماری حاضری شروع کی تو حضرت جنید بغدادی یعنی حضرت بہلول دانا پھر حضرت یوشع بن نون پھر حضرت سیدی سختی حضرت جنید بغدادی اور پھر آخر میں پہنچا حضرت معروف قدری میں مغرب کی نماز وہاں ہوئی جب وہاں میں پہنچا تو جو اصل مزار ہے وہ نیچے تھے جی تو فارغ ظاہر کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں وہ بھی جیلانی سادات میں تھے
جی اور ہم رزاقی ہیں وہ تیسرے بیٹے جو حضرت شیخ عبدالرحمان ان کی اولاد ہیں۔ تو وہاں تعارف ہوا، بڑے خوش ہوئے، دیکھے گئے، حاضری دی تو وہاں دو محرابیں دیکھی، ایک محراب جس میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور ایک محراب جس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس میں بیٹھ سکتے ہیں وہ محراب کا تعلق غوث پاک سے ہے۔ حضرت معروف کرتا تھی بارگاہ میں آپ چلا فرمایا، اور دوسری محراب جس میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اس محراب میں حضرت معروف ترخی چلا کش بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ راستہ بھی تھا جی جب تک آپ چلتے پھرتے رہے تو اس کا استعمال راستے کے طور پہ کیا۔ اب اس کی اہمیت دیکھیے، وہ راستہ جاتا کس کی طرف تھا؟ باقاعدہ بتایا گیا کہ اسی راستے سے حضرت معروف تلخی حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لیں جو غوث پاک کے پیروں میں ہیں، ان کے راستے کو چاہنے والوں نے محفوظ کر دیا، جو راستہ امام موسیٰ کاظم تک پہنچا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی وہ راستہ محفوظ ہے۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے، علی علی چار بار کوئی کہتے تو پھر پتا کرو کہیں کچھ اور بھی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ یہ انداز برادران ملت اسلامیہ، روایت اور درایت کی بات تو بعد میں کریں، نص سے جو بات سامنے ہے پہلے اس پر عمل کریں۔ نص کہ نبی کے گھر والوں سے جی مودت کرنا، سبحان اللہ۔ حقیقت محبت نہیں، یہ ڈنڈی ہے، خالی اگر محبت کہا تو یعنی ڈنڈی مار دے، جی ڈنڈی نہیں مارنا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے جہاں تک رب ہمیں پہنچا رہا ہے۔ ڈنڈی مار کے پیچھے مت آ جاؤ، نقصان خود ہی کا ہوگا، کیونکہ قرآن میں حب بھی استعمال ہے اور لفظ محبت کا بھی استعمال ہے، پھر مودت کیوں؟ تو اس کا مطلب اللہ رب العزت آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا بے ہے، شک وہاں تک ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے۔ جی تو اس کا شان نزول شاید آپ کو پتا ہو، نہیں ہے تو جلدی سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہ صحابہ جو مدینے میں ایمان لائے، جو مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے میں ایمان لائے، چونکہ اب آج کل بھی میں کچھ چیزیں میں نے ٹیسٹ کی عوام کی، تو میں نے دیکھا کہ بیسک چیزیں نہیں پتا ہے، کانسیپٹ نہیں کلیئر ہے، تو ابھی میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ میں وہاں تک پہنچوں جو بیسک چیزیں بتا دوں، تاکہ ذرا سا لفظوں کا بدلاؤ ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہو جائے۔ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نبی کے، اپنے نبی کے کسی ایک مرید کا نام بتاؤ، علماء خاموش رہیں گے، عوام سے پوچھ رہا ہوں، اپنے نبی کے کسی ایک مرید کا نام بتاؤ۔ کہاں بیٹھے ہو، یہ کو ایسے ویسے، یہ بڑے یہ چھوٹے، یہاں گلیل چلا رہے ہو، اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ آپ پہ سناٹا کیوں چھا گیا؟ اب تو سبھی بتا دیں گے، یہی تو چاہتا ہوں، تھوڑا بولو، کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے، جس دین کو فالو کر رہے ہو اس دین کا کانسیپٹ جاننا۔ جی اچھا دوسرا سوال، اپنے نبی کے شاگردوں کا نام گناؤ، کسی ایک شاگرد کا نام گناؤ۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی کا شاگرد ہے، اور ہر صحابی
ایک دو میں سوالات ہمارے نبی 1.25 لاکھ مرید جو اور ایسے مرید آپ جیسے نہیں ہمارے جیسے نہیں جو پیر کی بات ایسے سنے ایسے نکالتے کیا کہنے واہ 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 ایسے مرید جہاں نبی کا پسینہ بہ جائے ہنستے ہنستے اپنا خون بہائے واہ 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 انہیں پتا ہے واہ 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 کہ اللہ دوسری زندگی نہیں دیتا پھر بھی آرزو کرتے ہیں اور یہ بھی محبت کی انتہا ہے محبت کی انتہا یا کسی چیز کی جب بہت زیادہ امپورٹنس بتائی جائے یہ مجاز بھی ہمیں رب ہی نے دیا ہے واہ یہ مجاز بھی ہمیں رب نے دیا ہے کہ جب کسی چیز کی امپورٹنس بتانا ہو تو محال مثال پیش کرو جی واہ جو امر محال ہو اس مثال کو پیش کر دو تو اس بات کی امپورٹنس کا پتہ لگتا ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر اب ایک بات بتاؤ فرشتے کسی اور کے نہیں کسی اور کے فرشتے تو نہیں ہیں کبھی اللہ کیوں کہہ رہا ہے اور اس کے فرشتے اللہ جب تیرے ہی فرشتے ہیں کسی اور کے ہے ہی نہیں جب کسی اور کے نہیں تو اس کے کیوں واہ سبحان اور فرشتوں کا معاملہ کیا ہے آمنا صدقنا جی بے شک بے شک جو کہہ دیا گیا بس وہی اسی پر عمل کر رہے کوئی اس انداز میں کھڑا ہے برسوں سے کروڑوں سال ہو گئے نہیں کھڑا ہے کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے کسی کی گردن ایسے ہے کسی کی گردن ایسے ہے اور کب سے جب سے حکم ملا جی جی اپنی پوزیشن بھی نہیں چینج کرتے نہ اپنے رب سے کوئی سوال کرتے جب اللہ پوچھتا ہے تو جواب دے دیتے ہیں کہ جہاں مراد میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بناتا ہے تو رب پوچھتا ہے سوال کرتا ہے رائے مانگتا ہے تو ہی بولے اور جیسے ہی رب نے کہہ دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے فوراً آمنا صدقنا بے شک ہے اللہ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ایکسپٹنس یہ ہے فرشتے تو اللہ جب کسی اور کے فرشتے نہیں تو پھر اس انداز میں کیوں کہہ رہا ہے میں اور میرے فرشتے تیرے ہی تو ہیں تو ایک محال مثال دے رہا ہے کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو رب کہتا ہے نہ ادھر نہ ادھر لیکن رب یہاں اس انداز میں کرے جو فرشتہ میرے نبی پر درود نہ بھیجے وہ میرا نہیں ایک محال بات ہے تو امپورٹنس بتا رہا ہے ایمفیسائز کر رہا ہے جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی چوری کے تعلق سے کیا فرمایا ہاتھ کاٹنا یہ ہے سزا تو مثال کیا پیش کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہ سب کے لیے کیا فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ آپ اندازہ لگائیے کیسے ممکن یہ محال ہے محال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس ذات کو نبی پیش کر رہے ہیں وہ ایسی ذات ہے جس کے لیے میرے رب نے اپنے نظام کو بدل دیا جب سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کی تمام بیٹیاں کسی کے لیے رب نے اپنے قانون میں بدلاؤ نہیں کیا نظام بدل دیا ہے معمولی سمجھتے ہو ارے جس کے لیے رب جن عورتوں کے لیے قانون ہے نظام میں شامل ہے کہ ان کے ناپاکی کے ایام ہے
اور آج دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی ڈاکٹر، جو عورت بچہ نہیں جن سکتی، اگر وہ جاتی ہے تو ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ اگر وہ ایام صحیح نہیں ہوئے اولاد نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی۔ اور اس پیریڈ میں نماز نہیں، 7 دن اور 40 دن۔ کیا بات، واہ 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 واہ، 7 دن اور 40 دن۔ خاتون جنت کا کوئی دن ایسا نہیں اس دن نماز، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس دن نماز نہیں۔ کیا ہے؟ اور امام حسن اور امام حسین پیدا نہیں ہوئے، سبحان اللہ، پھر بھی نماز چھٹی نہیں۔ اللہ اللہ رب العزت نے جس کے لیے اپنا نظام بدل دیا، کوئی دوسری مثال یہ آؤ چیلنج ہے۔ واہ واہ، آدم و حوا سے پیدا ہوئی، کسی اور بیٹی کا نام لے کر دیکھا۔ واہ واہ واہ، جی حقیقت نہیں، نہیں ایک مہار ہے اسی لیے۔ جی، تو قانون شریعت کی امپورٹنس نبی بتا رہے ہیں۔ واہ واہ تو واہ، میرے دیے ہوئے قانون کی امپورٹنس یہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، جسے تم یوں سن کر یوں نکال دیتے ہو۔ خالی نعرہ لگا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی جذباتی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک، آؤ بدلو اپنے آپ کو، سیکھو، بدلاؤ نظر آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ رونا رونا بند کرو، تم کسی بھی حالت میں مظلوم نہیں ہو، بے شک، کسی حالت میں۔ اگر کوئی مسلمان جب اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے تو مجھے چڑ ہوتی ہے، تو مظلوم کیسے؟ فیشن بنا لیا ہے مظلومیت کو رونا رونے کی۔ ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کیا بات، جی واہ واہ واہ، پورا کرتا ہے، تم لاوارث ہو، لاوارث ہو تم لوگ؟ نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم لاوارث ہیں، نہیں، ابھی اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وارث ہے نا تمہارے، بے شک، بے شک، بے شک، کیوں نہیں دیکھتے؟ دل میں محبت تو پیدا کرو، محبت تو پیدا کرو، پھر جب تم سر اٹھاؤ گے تو ہر گنبد والا تمہارا وارث ہے۔ جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ گے ہر گنبد والا تمہارا وارث ہے۔ محبت ہے نہیں دل میں، چلے معلومیت کا رونا، فیشن بنا لیا ہے۔ اس نبی کے امتی ہو جو رحمت للعالمین ہے، سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو، پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں۔ کوئی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ بیٹھ کر سوچو، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہاری سوچ، تمہاری سیاست، تمہاری آپسی چپکڑی، یہ تمہاری دشمن ہے جس نے تمہیں بربادی کی کگار پر کھڑا کر دیا۔ بے شک، تم ایک جماعت تھے، آج گروپ بن گئے ہو۔ تم کو تمہارے آباء و اجداد نے جماعت دی تھی، سبحان اللہ، یہی کہا تھا نا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد نے جماعت دیا تھا تمہیں، تم نے کیا کیا؟ گروپ بنا ڈالا۔ کیا بات، پھر کہتے ہو ہم کمزور ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد
اسی حضرت شاہ بلاخی میں حاضری دے کر مضبوط ہو گئے. واہ واہ. حضرت شاہ مکمل میں جا کر حاضر دی, مضبوط ہو گئے. حضرت سلطان شاہ میں حاضری دی, مضبوط ہو گئے. حافظ جی کی بارگاہ میں حاضری دی, مضبوط ہو گئے. تم کیوں نہیں ہو گئے؟ تم کمزور سے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ کیا ان کی ولایت میں کمی ہو گئی ہے؟ نہیں. ان کی ولایت جیسے کل تھی ویسے ہی آج ہے. بے شک. صبح قیامت تک رہے. انشاءاللہ. بے شک. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بارگاہوں میں 2 سال جی 2 سال یہ کلی کہائی نہیں, سنی سنائی نہیں, کلی کرائی ہے. کلی کرائی بتا رہا ہوں. ہر جمعرات کو 2 سال ان بارگاہوں میں نے حاضری دی. سبحان اللہ. ہر جمعرات کو 1975 اور 1976 جب دارمی جامع نعیمیہ میں تھا تو ہر جمعرات کو سائیکل اٹھا کے ان بارگاہوں میں حاضری دی. آج بھی اس روحانیت کا احساس باقی ہے, ان شفقتوں کا احساس باقی ہے. ان شفقتوں کو, روحانیت کو آج بھی محسوس کرتا ہے. بہت زمانے کے بعد حضرت شاہ مکمل میں گیا تو بچپن کا وہ تمام سین دوہرا گیا. سبحان اللہ. وہی سکون, وہی انداز نظر آیا. تو بارگاہوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, جانے والوں میں کمی ہوئی ہے. کیا بات. بے شک. واہ واہ واہ. لیکن ہم تو بہت بڑی توپ ہے نا, ہم اپنی طرف کیوں دیکھیں گے؟ سب سے آسان مسئلہ ہے انگلی دوسروں کی طرف اٹھا دو. کیا بات. فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. تو نے کیا کیا؟ کیا کہنے. واہ واہ واہ. تم نے کتنے لوگوں سے کی محبت اپنے دل میں بسائی ہے اور کتنا اپنے دل سے نفرت کو نکال کے پھینکا ہے. کیا کہتے. کتنی کوشش کی ہے. تم تو روز بڑھا رہے ہو. کیا بات. یہ تو دینی جلسہ تھا, یہاں بھی سیاست. کیا بات. کیا کہنے. مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے کیا بات. کیونکہ یہ شہر میرا ہے. واہ واہ. یہ شہر میرا ہے, میرے صدر اللہ فاضل کا ہے. سبحان اللہ. سمجھے نا, کل ہم اس شہر سے جدا تھے, نہ آج جدا. ایک بات جان لینا, میں آؤں چاہوں نہیں یہ الگ بات ہے. کیا بات. خبر پوری رکھتا ہوں. کر لو حرکتیں, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. اللہ رسی کھینچے گا تو راستہ نہیں ملے گا. بے شک. بندے کی رسی سے بچو. جی جس دن میں نے رسی کھینچی اس دن حالت خراب ہو جائے گی. ابھی تو بندے کی رسی نہیں برداشت کر پاؤ گے تو اللہ کی رسی کو کیا برداشت کرے گا. بے شک. یہ سب حرکتیں بند ہونی چاہیے. میں نے 2 بار تم لوگوں کو اکٹھا کیا. سنی کانفرنس 2010 جی تمہیں اس لیے نہیں اکٹھا کیا تھا کمپنی باغ میں کہ تم پھر سے بکھر جاؤ. 2011 میں 0 پوائنٹ باغ بڑا تو تمہیں اس لیے نہیں اکٹھا کیا تھا کہ تم بکھر جاؤ. اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ گلدستہ بن کے رہو, بے شک. ایک مضبوط پہچان دے کر رہو. بے شک. کیا کیا؟ میں تو آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. واہ. اب اسی شہر میں وہ لوگ جو جماعت سے چڑھتے ہیں, اہل سنت اور جماعت سے چڑھتے ہیں, پوری کوشش کر ڈالی. کیا روک لیا تھا سنی کا؟ کیا بات ہے. واہ روک لیا واہ. تھا نہیں. یہ کہا گیا یہ تو مذہبی معاملہ تھا, لوگ چلے آئے, اچھا ٹھیک ہے پھر اگلے سال کروں گا. نام بھی بدل دیا, مسلم مہا پنچایت. جی نام بدل لیا. جی جی 3.5 لاکھ لوگ پہنچے. جی جی حقیقت ہے. ہم نے آپ کو جوڑا تھا, جوڑنے کی دعوت دی تھی. کتنی جلدی بھول گئے. کیا بات. وہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہی توڑنے کی بات کرتے ہیں.
کیا بات. محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہی توڑنے کا تاریخ علم چلا رہے تھے. یہ میرے وہی کے ہیں. سن لو کان کھول کر سن لو. استاد نے اپنے شاگرد بھیجا, کہا جاؤ میرے کمرے میں ایک آئینہ رکھا ہے اٹھا لاؤ. شاگرد گیا, لوٹ کے آیا, کہا آئینہ نہیں لائے. کہا حضور وہاں 2 آئینے رکھے ہیں, کون سا لاؤں, یہ والا لاؤں کہ وہ والا لاؤں؟ جی آپ سمجھ رہے؟ تو استاد نے کہا نہیں, وہاں تو ایک ہی آئینہ ہے, 2 کہاں سے لے آ. قاعدے سے دیکھو 2 نہیں 1 ہے. پھر گیا واپس, پھر لوٹ گیا, کہا نہیں حضرت وہاں 2 ہی ہے. کہا اچھا کون سا لاؤں؟ تو فرمایا ایک کو توڑ دے دوسرے کو لے آ. جی استاد نے کہا ایک کو توڑ دے اور دوسرے کو لے آ. تو جیسے ہی اس نے توڑا تو واپس آیا, کہا حضور میں نے توڑا تو ایک کو تھا, ٹوٹ دوسرا بھی گیا. تو استاد فرماتے ہیں وہاں آئینہ تو ایک ہی تھا, تیری نظر کا قصور تھا, تجھے 2 نظر آئے. یہی نظر کا قصور رازیوں کا ہے. حسین حسین کرتے امام حسن کو بھول جاتے ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ جب ہم نعرے لگاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن. حسنین کریمین ہم کبھی جدا نہیں کرتے. جدا نہیں کرتے. جی جی بے شک بے شک. تو جب نظر صحیح ہو تو نظریہ صحیح ہوتا ہے. بے شک. جب نظریہ صحیح ہو تو مدبیت نہیں ہوتا. جنتا 2 ہے پر ہوتا ایک. برادران ملت اسلام, ہم جماعت ہیں, جماعت بن کر گروپ نہیں. سرکار سیدنا غوث اعظم کا تعلق جماعت سے ہے, گروپ سے نہیں. جی غریب نواز کا تعلق جماعت سے ہے, گروپ سے نہیں. محبوب الہی کا تعلق جماعت سے ہے, گروپ سے نہیں. مخدوم سمرہ کا تعلق جماعت سے ہے, گروپ سے نہیں. اگر بزرگوں کی محبت دل میں رکھتے ہو تو جماعت سے تعلق مضبوط. جب جماعت سے تعلق مضبوط ہوگا تو تم بھی یہی کہتے نظر آؤ گے, نفرت کسی سے نہیں, محبت سب کے لیے. سبحان اللہ. بے شک. برادران ملت اسلامیہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ اللہ نے مودت کے لیے کہا ہے. جی مودت. اگر اس کا ترجمہ صرف محبت کر دیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اہل سنبل تو جانتے ہیں, میں نے وہاں ان کو یہ سمجھایا ہے, اہل مراد آباد کو سمجھانا تھا. محبت کیا ہے؟ دیکھو ہماری زندگی کے ہر رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ محبت. کچھ اور ہے؟ نفرت بھی ہے نہیں, محبت بھی. ماں سے بیٹے کا رشتہ, اس کی بنیاد کیا ہے؟ بولو اب تم تھوڑی تکلیف کرو, ٹھیک ہے. کوئی موقع نہیں دیتا, نہیں دیتے ہیں اکثر نہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, شکلیں دیکھتے ہو, کوئی موقع ہی نہیں دیتا. ہم موقع دے رہے ہیں تو دے نہیں رہے لوگ ہیں. بھائی اور بہن کا جو رشتہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیوی اور شوہر کے جو رشتہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بھائی بھائی کا رشتہ اس کی بنیاد کیا؟ پڑوسی پڑوسی کا جو رشتہ اس کی بنیاد کیا؟ باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ ماں کہتی بھی نظر آتی ہے دور ہو جا میری نظروں سے, میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی. کیا کبھی ایسا نہیں سنا؟ کیا کسی باپ سے یہ نہیں سنا دور ہو جا میری نظروں سے,
اب تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں، تجھے میں آگ کرتا ہوں۔ کیا کبھی نہیں دیکھا کہ شوہر اور بیوی دونوں جدا ہو جاتے ہیں؟ کیا کبھی نہیں دیکھا بھائی بھائی جدا ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بھائی سے بہن جدا ہوتے؟ لیکن جو جدا ہونے والے ہیں، جب ان سے ہم سوال کرتے ہیں کیا ہو گیا، تو ماں سے پوچھو، جبکہ ماں ایسی محبت کرنے والی جس کی محبت میں شک نہیں کیا جا سکتا، بے شک حقیقت، اتنی حساس محبت ہوتی ہے اس کی کہ جب تم اس کے پیٹ میں تھے تو کروٹ لینے میں بھی اس نے احتیاط برتی، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اندازہ لگائیے، گہری نیند میں بھی ہو تو کروٹ بھی سنبھل کر لیتی ہے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ ماں جس نے دودھ کو تیرے رگوں میں بہایا، خون بنا دیا، اپنے خون کو دودھ بنایا، وہ دودھ تیری رگوں میں جب پہنچا تو پھر اپنی اصل شکل میں آ گیا، خون بن کر تیری رگوں میں۔ تو بے بس اور لاچار تھا، مجبور تھا، آج ہٹا کرتا ہے۔ وہی ماں یہ کہتی ہے دور ہو جا میری نظروں سے، تجھے دودھ بھی نہیں بخشا۔ وہ باپ جو اپنے بچے کو بہتر زندگی دینے کے لیے، اپنی بیوی کو بہتر زندگی دینے کے لیے، اپنے بھائی اور بہن کی بہتر پرورش کے لیے، ایک بھائی گھر سے نکلتا ہے اور روزی کمانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کے ذریعے ذلیل کیا جاتا ہے، اور اس ذلت کو وہ برداشت کر لیتا ہے، جگہ نہیں چھوڑتا، کام نہیں چھوڑتا، کیونکہ اگر میں نے اس کے کام کو چھوڑ دیا تو پھر اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو کیسے پورا کروں گا؟ تو سر جھکا کر سہ لیتا ہے اور چند روپے ان کے ہاتھوں میں دینے کے لیے تاکہ بہتر زندگی ہو، 2 وقت کی روٹی ہو، نہ جانے کیا کیا برداشت کرتا ہے اور دن بھر پسینہ بہاتا ہے، لیکن اگر احسان نہیں جتاتا، مسکراتا ہوا گھر آتا ہے اور اپنے گھر کی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھتا ہے اور ساری تھکن اس کی نکل جاتی ہے، وہ باپ، وہ بھائی، وہ شوہر۔ لیکن تینوں کو دیکھا یہ کہتے ہوئے دور ہو جا میری نظروں سے، اور تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں، جبکہ بنیاد محبت ہے، محبت ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ جب ان لوگوں سے پوچھو کیا ہوا تو سب جواب ایک ہی دیتے ہیں۔ ماں کہتی میرے بیٹے نے ایسا کہہ دیا جو مجھے بہت برا لگا، ایسا کر دیا جو بہت مجھے برا لگا۔ باپ سے پوچھو تو وہ بھی یہی جواب ہے، میرے بیٹے نے ایسا کام کر دیا جو مجھے بہت برا لگا، میرے بیٹے نے ایسا کہہ دیا کہ مجھے بہت برا لگا۔ بیوی سے پوچھو تو میرے شوہر نے ایسا کام کر دیا جو مجھے بہت برا لگا، ایسی بات کہہ دی جو مجھے بہت برا لگی۔ اگر شوہر سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میری بیوی نے ایسا کام کر دیا جو مجھے بہت برا لگا، ایسی بات کہہ دی جو مجھے بہت برا لگا۔ سب کے جواب یہی ہیں، ایک مجھے بہت برا لگا، ایک کامن آنسر آ رہا ہے، مجھے بہت برا لگا، بہت برا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ محبت اسے کہتے ہیں جس میں ذات کا خیال باقی ہو، ذات کا خیال رکھتے ہوئے کسی سے کو چاہنا، وہ محبت ہے، خیال باقی ہے۔ اب دوسرا لفظ آپ کو خوب سنا ہوگا، عشق۔ یہ کیا ہے؟ جب ذات کا خیال ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اس منزل کو عشق کہتے ہیں جو ہمیں اپنے نبی سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو معاملہ ہمارے نبی کے لیے، جب بات نبی کی آگے کچھ نہیں سننا، چاہے جتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہو، جی سننا ہی نہیں۔ میرے آقا کی بات ہے نا، پیاری پیاری بات کرو، محبت والی بات کرو، سب سنیں گے، اور شکوک و شبہات کی بات کرو گے تو میرے لیے نکلو یہاں سے، جی نہیں صحیح، نہیں صحیح، کیونکہ وہاں ہماری ذات نہیں ہے، وہاں تو جو کچھ بھی ہے صرف نبی ہی نبی۔ تو جب ذات کا خیال ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں عشق، اور جب تک عشق نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں۔
ایمان مکمل. تو ذات کا خیال ختم جی ٹھیک ہے تو وہ عشق ہے، اور ذات کا خیال باقی ہے تو وہ محبت ہے. یہاں بات مودت کی، مودت کی. تو نہ یہ محبت ہے نہ ہی یہ عشق ہے، ان دونوں کے درمیان ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ نہ وہاں عشق ہے تو وہ منزل بھی نہیں، اور نہ وہ منزل جو ہمارے تمام رشتوں کی بنیاد ہے، وہاں اس سے اوپر ہے اس سے نیچے ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ جو ہمارے رشتے کی بنیاد ہے اس سے اوپر، اور جب نبی سے رشتے کی بنیاد ہے اس سے نیچے. تو بیچ میں جو آیا تو رب نے تو پہلے ہی کہا ہے محبت. اس کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ انکنڈیشنل لو. جی سبحان غیر مشروط محبت، کوئی شرط نہیں لگانی. جی کوئی شرط نہیں لگانی ہے. اب بتاؤ، اب تو شرط لگائی ہے. جی کسی نے علی علی کر دیا تو کہا پتہ کرو. پتہ کرو. جی پتہ کرو. شرط لگا رہے ہو نا، یہ تو شرط لگا دی. کسی نے حسین حسین کہہ دیا تو شرط لگا دی. پتہ کرو تو یہ پتہ کرنا کیا ہے؟ کنڈیشن لگا رہے ہو. کنڈیشن لگا رہے ہو نا. تو اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہی نہیں تو لائے کہاں سے؟ جی لائے کہاں سے؟ دیا ہی نہیں ہے. لائے کہاں سے؟ کنڈیشن لگاؤ. جی بات تو انکنڈیشنل ہے، اور فرض قرار دیا واجب ہے. اور یہ واجب تبھی ادا ہوگا جب کنڈیشن ہٹاؤ. کنڈیشن لگائی پھنسے. جی پھنسے تو پھنسے، جی پھر تو گئے کام سے. اور کتنا تمہیں پروف چاہیے؟ کتنا مباہلہ ہو رہا ہے تو نبی کسے لے کر گئے؟ سبحان اللہ. یہی ہوا ہے نا، لے آؤ اپنی عورتوں کو، لے آئے ہم اپنی عورتوں کو، لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، لے آئے ہم اپنے بیٹوں کو، لے آؤ تم اپنی عورتوں کو، لے آئے ہم اپنی عورتوں کو، لے آؤ تم اپنی جانوں کو، لے آؤ. سبحان اللہ. چیلنج تو یہی ہے نا. اب عیسائی ہے سامنے، وہ لے کے آئے اپنے، پر نبی کسے لے کے؟ نبی ہے، اور نبی کے پیچھے جی خاتون جنت ہے. کہاں ہے؟ پیچھے جس، اور پھر انہیں کے پیچھے مولا کائنات. مولا کائنات ہے. دو کام کر رہے ہیں مولا. سامنے سے نبی حجاب بنے ہوئے، جی اور پیچھے سے علی بنے. سبحان اللہ. اور قدموں کے نشان بھی نہیں ہے خاتون جنت کی. علی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے قدموں کے نشان کو بھی ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک طرف کلمے کی انگلی، شہادت کی انگلی، یہی جانتے ہو نا؟ جی جی یا اور آسان کرو، اسے امام حسن پکڑے اور گود میں امام حسن. سبحان اللہ. اب میں ان کی سمجھ میں آ گیا تو ایمان نہیں لائے تھے. واہ. جیسے ہی سامنے کھڑے ہوئے تو عیسائی کا سردار کہتا ہے مان لو بھائی بات، ورنہ جن چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن نفوس قدسیہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو نجران میں آبادی نام کی، زندگی نام کی کوئی چیز نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی نے تو اس سے نہیں بتائی تھی فضیلت نا. جی کیا کہنا. کیا کہیں؟ نہ امام حسن کی فضیلت، نہ امام حسین کی فضیلت، نہ خاتون جنت کی فضیلت، نہ مولا کائنات کی فضیلت نبی نے نجران کے عیسائیوں کو نہیں بتائی. جی بے شک بے شک. وہ خالی چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے. تمہیں تو اتنا بتایا گیا ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ نہیں آتا.
ہائے ہائے قرآن کہے نہیں سمجھ میں آ رہا، نبی کہے نہیں سمجھ میں آ رہا، کنڈیشن لگا رہے ہو، کنڈیشن۔ بتاؤ علی کو نبی نے ابو تراب کا بے شک سنا ہے؟ کتنے لوگ جانتے تھے کہ نبی نے مولا علی کو تراب کا ہاتھ اٹھاؤ؟ جتنے لوگوں کو معلوم تھا بس ٹھیک ہے۔ علی نام ہے، لقب جو ہے علی پہ، حیدر، ٹھیک ہے، مرتضیٰ اور ابو تراب۔ تو نہ علی نام سے تو نہ خوش ہوتے تھے مولا جی، اور مولا بھی ہمارے ہیں کیونکہ نبی نے کہا ہے جی نا؟ جی تو نہ مولا کہنے سے تو نہ خوش ہوتے، نہ حیدر کہنے سے تو نہ خوش ہوتے، نہ علی کہنے سے تو نہ خوش ہوتے، نہ مرتضیٰ کہنے سے تو نہ خوش ہوتے، لیکن جب ابو تراب کہہ دیا جاتا تو علی مست ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں دو چیزیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، بس اسی پر ہی کیونکہ اب لوگوں کو اندر ہے مجھے پھر کھانا گئے، اور صبح کو لوگوں کو کام بھی کرنا ہوگا، وقت سے لیٹ ہو گئے، ورنہ تو موسیقی میں 1 بجے تک ختم کرنے کا خواہش بھی رکھتا ہوں۔ تو نہ علی پر اتنا خوش، نہ مرتضیٰ پر اتنا خوش، نہ حیدر پر اتنا خوش، لیکن جب ابو تراب کہہ دیا جائے تو علی مست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک ایک ظاہر وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے انہیں کہا تھا، جی بڑے پیار سے کہا تھا۔ ایک بار مولا علی کے گھر گئے، آپ نے جنت سے پوچھا نبی نے علی کہاں ہے؟ خاتون جنت نے فرمایا آج قیلولہ گھر پہ نہیں باہر نکل گئے۔ سرکار نے پتہ کروایا تو معلوم چلا کہ مولا علی مسجد نبوی میں آرام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار جب وہاں پہنچے تو دیکھا مولا علی اپنے ہاتھوں پر سر رکھے ہوئے آرام کرتا ہے، تو لیٹے ہوئے میں چادر کھسک گئی۔ جب چادر کھسک گئی تو لیٹے ہوئے تو مٹی جو ہے آپ کے جسم سے لگ گئی۔ سرکار کی جب آمد بھی اٹھ گئے اور جب مولا علی اٹھ گئے تو سرکار نے ان کو دیکھا مسکرائے، اور پھر جہاں جہاں مٹی لگی تھی اس کو نکالتے یا ابو تراب، یہ کہتے ہوئے سرکار مسکرا کے ابو تراب کا کیا مطلب ہوا؟ مٹی کے باپ۔ کیا بات، کہہ رہے ہیں نبی اس لیے ہلکے میں نہیں دے سکتے۔ جی آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ کسی علامہ فہامہ کی بات نہیں ہے کہ ہلکے میں دے دو، ہو سکتا ہے دوسرا اس سے بہتر عالم آ جائے اور اس کی تشریح کچھ اور کر دے، بات تو نبی کہہ رہے ہیں۔ اور کہیں بھی گمان نہیں ہو سکتا کہ نبی کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی ہلکا ہو ماشاء اللہ بے شک کا ہر جملہ بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی وہی کہتے ہیں جو رب چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، غیر مختار دو عالم کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں کسی معمولی ذات کے لیے نہیں آئے ہو جی معمولی نبی کے امتی نہیں، اس کے امتی ہو جو امام الانبیاء ہے، اس کے امتی ہو جو مختار دو عالم ہے، مالک کون و مقام ہے، نبی آخر الزمان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی نے کہا ہے خوش کیوں ہوتے؟ بظاہر ایک وجہ یہ بھی ہے، اور باطن تو سب سے بڑی وجہ جو نبی نے کہا اور علی نے سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بابل علم ہے۔ بے شک وہ نہیں سمجھیں گے تو کیا ہم آپ سمجھیں گے؟ واہ واہ واہ، کیا آپ سمجھیں گے؟ خوش ہو۔ اب ولایت کیا ہے؟
فیضان رسالت اور فیضان نبوت یہ بانٹنے کی جن کو ذمہ داری ملتی ہے یا ملنے والی ہوتی ہے اسے رب اس گروہ میں شامل کرتا ہے. چونکہ فیضان رسالت اور فیضان نبوت یہ ایسی ضرورت ہے جو ہر امت کے لیے باقی نہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف لائے اسی ضرورت کو پورا کرنے کی. اور یہی ضرورت ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول آ کے اس نے پورا کیا. جب امت بکھری شیطانوں نے بہکایا دائیں بائیں ہوئے اللہ نے نبی بھیجا اور پھر آئے انہوں نے تعلیم دیا دعوت دیا امت کو قریب لائے اور سچائی ان کے سامنے رکھی. اور جب امت صراط مستقیم پر آ گئی تو کام مکمل ہو گیا اور وہ نبی اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ کی جانب واپس چلا. یہ مین جو وقت تھا. لیکن امت نے جنہوں نے محبت پیدا کر لی اپنے نبی سے عمل کرتے رہے اور جن کے دل سے محبت کم ہوتی رہی وہ تعلیمات سے بھی دور ہوتے رہے اور پھر ایک وقت شیطان غالب ہو گیا. امت محمدی سامنے ہے کون؟ صدیق اعظم فاروق اعظم حضرت عثمان غنی باب العلم طلحہ زبیر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت کیا نام ہے سلمان فارسی حضرت عمار بن یاسر ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ سامنے موجود ہیں اور شاگرد ہیں سگا سے پڑھے ہوئے تعلیم یافتہ ہے نبی تو ایسے ہی ہوئی نا. تو سوال تو کرنا ہی تھا یا رسول اللہ جب آپ آخری نبی ہیں آپ نے اعلان فرما دیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو یا رسول اللہ جب امت محمدی گڑبڑ ہو جائے گی شیطان کے بہکاوے میں آئے گی تو پچھلی امتیں جب وہ راستے سے ہٹیں تو پھر نبی آئے وہ راہ راست پر لے آئے. امت محمدی جب ادھر ادھر ہوگی تو کون آ کر ان کی اصلاح سبحان اللہ کون انہیں سنبھالے گا؟ کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ کام تو نبی کیا کرتے تھے. یعنی فیضان رسالت فیضان نبوت اس کی ضرورت تو باقی رہے گی امت کے پاس پر یہ ضرورت پوری کون کرے گا؟ تو سوال تو ہونا ہی تھا. اور پھر ایسے سامنے ہیں جو نبی کے شاگرد ہیں بھائی نبی کے مرید ہیں. ان کی انٹیلیجنسیا ان کی سوچ ان کی فکر ان کا دیکھنے کا طریقہ تو بالکل بدلا ہوا بھائی جن کی مثال قیامت تک کوئی دنیا پیش نہیں کر سکتی. ایسے جلیل القدر شخصیات موجود. تو سوال تو ہونا ہی تھا کر دیا. اللہ کے رسول نے جواب دیا بے شک میں آپ کو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پر یہ فیضان رسالت اور نبوت کا فیضان ولایت کے راستے سے بڑھے گا. یہ ضرورت جو امت کی ہے امت کی یہ ضرورت اب نبیوں کے ذریعے نہیں ولیوں کے ذریعے پوری کی جائے گی. فیضان رسالت اور فیضان نبوت ضرورت باقی ہے اور یہ ضرورت پوری کیسے ہوگی؟ ولایت کے راستے سے. سبحان اللہ اب آؤ سبحان اللہ یہیں پہ رک جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے یہیں سے دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے نا اور نبی. ان کے بیٹے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے بے شک وہ کیا ہے نبی. اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کیا ہیں؟ حضرت اسحاق وہ کیا ہے نبی وہ بھی نبی. تو باپ نبی جی بیٹا نبی جی بیٹا نبی جی باپ ابراہیم خلیل اللہ نبی اسماعیل ذبیح اللہ نبی بیٹے حضرت اسحاق. اب یہاں پہ دیکھنا
حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، پھر خاموشی، کوئی نبی نہیں، آپ کی ذریت میں کوئی نبی نہیں۔ حضرت اسحاق نبی، جو سلسلہ جاری ہوا پورے بنی اسرائیل، نبی 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 نبی، حضرت عیسیٰ تک نبی نبی، حضرت اسماعیل نبی، خاموشی، حضرت اسحاق نبی، نبی 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 نبی، حضرت عیسیٰ تک، اور جب آئے جب یہ خاموشی ٹوٹی، حضرت اسماعیل نبی، خاموشی، اور جب یہ خاموشی ٹوٹی تو جب آئے امام الانبیاء آئے، جب آئے تو سردار انبیاء آئے، جب آئے تو نبی آخر الزمان آئے، جب آئے تو خاتم النبیین آئے، یعنی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہ اتفاق نہیں مشیت ہے، یہ اتفاق نہیں مشیت ہے۔ یہ سلوٹے ڈالنے والوں ہوش میں آ جاؤ، یہ اتفاق نہیں مشیت ہے۔ اب یہاں آ جاؤ، فیضان رسالت اور فیضان نبوت بانٹنے کی ذمہ داری کسے ملی؟ ولایت کے راستے سے۔ ولایت کا دروازہ کس پر کھلا؟ ولایت کا دروازہ کس پر؟ علی امام، بیٹے حسن امام، بیٹا حسین امام، باپ امام، بیٹا امام، بیٹا باپ علی امام، بیٹا حسن امام، بیٹا حسین امام، امام حسن امام، پھر خاموشی، خاموشی، اور امام حسین امام، امام زین العابدین امام، بیٹا امام، امام باقر بیٹا امام، امام جعفر صادق بیٹا امام، امام موسیٰ غازی بیٹا امام، امام علی نقی، امام علی نقی، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہوگا؟ امام علی رضا، امام حسن عسکری تک، امام 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 امام، باپ امام، بڑے بھائی امام، چھوٹے بھائی امام حسین امام، پھر امام 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 امام، امام حسن عسکری تک۔ یہاں خاموشی، جب آئیں گے، واہ، جب آئیں گے، جب آئیں گے تو امامت کا دروازہ بند، سبحان اللہ سبحان اللہ، امامت کا دروازہ بند، امام مہدی، سبحان اللہ، جن کا نام محمد ہوگا، جن کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یہ نام حسن کی اولاد ہوگی۔ سبحان اللہ، جب آئیں گے، جب آئیں گے، امامت کا دروازہ بند اور ولایت پر آؤ، بیچ میں خاموشی ہے۔ آئے، ایک آئیں گے، ایک آ گئے، جی، ایک آئیں گے، ایک آ گئے، بیچ میں جلوہ دکھانے۔ اور جب آئے تو کیا کہتے ہوئے آئے؟ میں اپنی ہتھیلی پر اس دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ جب آئے تو یہ کہتے ہوئے آئے، میرا یہ قدم روح زمین کے تمام اولیاء کرام کی قدم، سبحان اللہ، میرا ہاتھ، میرا جد کریم، جس کا قدم روح زمین کے
تمام اولیاء کرام کی قدروں پر جتنے بانٹنے والے تھے جی فیضان رسالت اور فیضان نبوت جنہیں بانٹنے کی ذمہ داری علی اور علی کے بیٹوں نے دی انہوں نے گردن جھکائی جی انہوں نے گردن جھکائی گردن جھکا دی اور جو فوکس والے تھے جو پروپیگنڈے سے تھے وہ باقی ہو گئے تو ان کا انجام بھی لوگ جانتے ہیں جو زبردستی میں ولی بن گئے تھے جی ابے ولی بنی نہیں سکتا کوئی ولی ولی بنتا ہے جو علی علی کرتا ہے بنا علی علی کیے ولی ولی نہیں بنتا کیونکہ نبی نے فیضان رسالت اور فیضان نبوت بانٹنے کی ذمہ داری علی کو دی علی نے امام حسن کو دی امام حسن نے امام حسین اب یہ سلسلہ روز جاری ہے اور تب تک یہ جاری رہے گا جب تک زمین پر قرآن ہے جس دن یہ فیضان نبوت اور فیضان رسالت بانٹنے والے حسنین کریمین کی ایک اولاد زمین پر نہ ہوگی قیامت اللہ قیامت قرآن اٹھا دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ قرآن اور نبی کی یاد یہ الگ الگ نہیں رہیں گے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اس لیے قرآن ہے ہماری نظروں کے سامنے اس لیے فیضان رسالت فیضان نبوت بانٹنے والا کوئی نہ کوئی حسنینی بھی موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے حضرت سیدنا محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتفاق ہے حضرت معروف کا ذکر حضرت میں حاضر دے کر نکلا تو آپ کے آسمانے پر چڑھا اچانک پتہ لگا ایک دم اب آپ خوش ہو کے ان کی بارگاہ میں حضرت بہت بڑے مفسر اپنے والے فرماتے ہیں کہ غور سے وقت ہر دور میں ایک ہوتا ہے دنیا کا نظام ایک ظاہری نظام ہے نا ہر ملک کا ایک حاکم ہے پھر پوری دنیا کا کوئی حاکم نہیں دنیا کا حاکم بننے کے لیے کتنا قتل و غارت کتنی سیاست کتنے کپڑے روزانہ لیکن بادری نظام میں پوری دنیا کا ایک حاکم ہوتا ہے جسے غوث وقت کہتے ہیں غوث زمانہ کہتے ہیں حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی غوث وقت کوئی غیر نہیں ہو سکتا جب بھی ہوگا یا تو امام حسن کی اولاد ہوگا یا امام حسین کی اولاد اس لیے کہ بانٹنے کی ذمہ داری تو یہ نبی نے دی ہے اب پہلے ثابت کرو کہ ہم اس ذمہ داری سے دستبردار کب ہوئے واہ جی اگر کسی اور کو بانٹنے کی ذمہ داری دے دی تو پہلے یہ تو بتاؤ ہم دستبردار کب ہوئے ذمہ دار بناتے ہیں دستبردار نہیں ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ضرورت کے مطابق ذمہ دار بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ذمہ دار کیسے بناتے ہیں خلافت دے کر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جاؤ ہمارا کام کرو ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تم جاؤ ہماری نمائندگی کرو تو خلافت دیتے پر غور سے وہاں حسنین کریمین کی ہی اولاد ہوئے ہوگا اس لیے یہ اختیار کسی کو دیا نہیں وہ کلیم کرنے والا پہلے یہ ثابت کرے دستبردار کر ہوئے تو وقت بھی تو بتاؤ تو بہادران ملت اسلامیہ فیض چاہیے کون ہے جو کہتا ہے آؤ کھول کر کہو ہمیں فیضان نبوت کی ضرورت نہیں جی آؤ آگے کہو فیضان رسالت کی ضرورت نہیں جاؤ اپنا راستہ نہ دو ہم سے کیا مطلب اگر ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ضرورت ہے تو محبت کرو
کوئی کنڈیشن مت لگاؤ، صرف ان سے محبت کرو، صرف ان سے محبت کرو، صرف ان سے محبت کرو. کیونکہ نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. سبحان اللہ. من ماتا بغض آل محمد علی آل محمد ماتا کافرا. پیشانی پہ حشر میں جب اٹھے گا نا تو کاف پھیر لے کے اٹھے گا. تو دنیا میں تو بہت بڑے نامہ کہلاتے تھے، اور جب حشر میں ہوئے تو انجام کیا ہوا؟ کاف پھیرے. جی. کس بنیاد پر؟ بغض کی بنیاد، بغض کی بنیاد، اعنات کی بنیاد پر. تو انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت یعنی مودت، یہ فرض ہے ہر کلمہ کو. سیاست مت کرنا، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت کا سودا ہے. یہ پیری مریدی یا کسی کے احسان، کسی کی محبت کا صلہ نہیں دے سکتے. اور ہم مطمئن ہیں اپنے سے محبت کرنے والے اور اپنے پر احسان کرنے والے سے مطمئن ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے وعدہ کیا ہے، ہمارے آقا نے وعدہ کیا ہے میری آل سے جو محبت کرے گا اور ان کا احسان کرے گا، میری آل اگر اسے پورا نہ کر سکی تو اس کا حق میں پورا کروں گا. ہم مطمئن ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ تمہاری محبتوں کا جواب نہیں دے سکتے، صلہ نہیں دے سکتے. اطمینان رکھتے ہیں اپنے آقا کی سخاوت پر، ان کی رحیمی کریمی پر. وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور بے شک انہوں نے وعدہ فرمایا ہے تو فائدہ ضرور ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا. اللہ ہم